نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي موضع الآخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. منزه شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. محرم الحرام کے دروس کی ابتدا اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل سے آج سے ہو رہی ہے. ان دروس کا مقصد اپنے آپ کو اپنی زندگی کے مقصد کو جاننا اور اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ایمان ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا کے دین کو قبول کرنا ہے. تو جب میری اور آپ کی زندگی کا مقصد جیسے قرآن نے ذکر کیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان جو ہے، جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی معرفت اور عبادت کے دستور کی اصل ہے، اس اصل پیغام کو قبول کرنا جو اللہ نے ہمیں عمر عطا فرمائی ہے، جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس میں کام ہے اس چیز کو قبول کرنا. دین اسلام کا اصل الاصول جو ہے وہ توحید باری تعالیٰ ہے. آج توحید کے مضامین کے حوالے سے ایک مسلمان کو جو بنیادی باتیں جاننی چاہیے وہ ذکر کی جائیں گی، لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اسلام ہے، جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اور ایک مسلمان کے لیے اپنا تعارف اس کی برادری، اس کی نسل یا اس کے خاندان اور قبائل کے حوالے سے تو ہوتا ہے کہ یہ فلاں برادری کا ہے، فلاں ملک کا ہے، فلاں صوبے کا ہے، لیکن یہ صرف ہماری دنیاوی شناخت کے لیے ہے. لیکن اصل جو ہماری شناخت ہے وہ دین اسلام ہے. اللہ کی بارگاہ میں وہی عمل اور وہی دعویٰ، وہی اعلان مقبول ہے جو اسلام کے ضمن میں آئے، اسلام کے دعوے کے ساتھ شامل ہو. سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین جل وعلا کا ارشاد ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہی ہے. یہ قرآن نے واضح طور پر مجھے اور آپ کو سبق دیا، اور جتنے سادہ مسلمان ہیں اس کو سادہ اردو میں میرے بھائی اور بہن سمجھ لیں. یہ سورہ آل عمران ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 کا ایک حصہ ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک جو ہے وہ اسلام ہی ہے. اب اسلام کسے کہتے ہیں یہ سمجھ لیجئے ذرا. اس کی اصل تعریف تو یہ ہے کہ اسلام کا تعلق یا اسلام کا لفظ کبھی دین کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور کبھی شریعت کے لیے بھی بولا جاتا ہے.
دین اور شریعت، دین جو ہے وہ عقائد اور اصول کے بولے جاتے ہیں، جیسے توحید باری تعالیٰ، اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب کی رسالت اور آخرت. یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو بچپن سے آپ نے مدرسوں میں پڑھا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، میں ایمان لایا اللہ پر، میں ایمان لایا اس کے رسولوں پر، میں ایمان لایا اس کی ساری کتابوں پر اور قرآن پر، اس کے سارے فرشتوں پر. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو ہم ایمان مفصل میں ذکر کر رہے ہیں، ایمان کہیے یا دین کہیے، بات ایک ہے. دین کا لفظ عقیدے پر بولا جاتا ہے، دین کا لفظ ایمان پر بولا جاتا ہے، اور شریعت کا لفظ جو ہے وہ ہر وقت کے اعتبار سے، ہر زمانے کے اعتبار سے، لوگوں کی طبیعت، ان کے حالات اور معاملات کے اعتبار سے ان کے لیے دستور زندگی اور معاملات مختلف ہوتے رہتے ہیں، جس کو ہم اپنی علمی زبان کے اندر فروعات کہتے ہیں. جیسے نکاح کے مسائل ہیں، یا کھانے پینے میں حرام و حلال کا مسئلہ ہے جس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے، ایک طریقے سے اس کو شریعت کہا جاتا ہے جو معاملات سے متعلق ہے. تو شریعتیں مختلف رہی ہیں لیکن دین ہمیشہ ایک رہا ہے، یہ سمجھ لیجیے. حضرت آدم سے لے کر اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے انبیاء کرام آئے ہیں وہ ایک ہی دین لے کر آئے ہیں، اور اس دین کا نام ہے اسلام. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت پڑھی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہی ہے. سوال پیدا ہوا دین کیا ہے اور اسلام کیا ہے؟ جو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہی ہے، تو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دین سے مراد عقائد ہیں، اور شریعت سے مراد وہ فروعات اور معاملات ہیں، جیسے کھانے پینے کے مسائل، تجارت کے مسائل، نکاح کے مسائل، پہننے کے مسائل. تو یہ ہر امت کے اندر مختلف ہوتے رہے، جس کی ایک ہی مثال میں دے کر آگے بڑھ جاؤں گا. جیسے بنی اسرائیل میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے یا حضرت عیسیٰ کی امت ہے، ان میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، اور ہماری جو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس میں اونٹ کا گوشت حلال ہے. یہ ایک سمپل میں نے ایک مثال دی آپ کے سامنے. ان امتوں کے اندر نمازوں میں دعا سلام کرنا، بات چیت کرنا یہ جائز تھا، لیکن حضور سید عالم کی امت کے اندر نماز کے دستور کے اندر ہے کہ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون قرار دو، اور کسی کی طرف دیکھنا، آنے جانے والوں کی طرف توجہ کرنا یا ان سے دعا و سلام کرنا یہ سب منع ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ عبادات کے اندر، یعنی معاملات میں اور عبادات میں تھوڑا فرق ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں شریعت. لیکن دین میں کبھی کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ دین عقیدے کو کہتے ہیں، اور عقیدہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہے، اور نبی ہیں، اس کی طرف سے کتاب اتری ہے، اس پر ایمان، اور قیامت کے دن آخرت پر ایمان. کبھی نہیں ہوا کہ یہ حضرت ابراہیم کی امت کے لیے تھا تو ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے تھا تو بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے. تو دین میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو عقیدہ ہے. اگر عقیدہ نہیں رہے گا تو پھر بندہ دین کو کیسے پائے گا؟ تو ایک ہے دین اور ایک شریعت، اس کی میں نے وضاحت کی آپ کے سامنے. دین کے اوپر اسلام کا بھی لفظ بولا جاتا ہے، اطلاق. اور جو یہاں پر آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہی ہے، تو یہاں پر دین کے لیے دیکھیں اسلام کا لفظ بولا جا رہا ہے. تو یہاں سے مراد ہوا کہ اسلام کا لفظ عقیدے پر بھی بولا جاتا ہے. اس لیے اسلام کی تعریف ہمارے علماء نے یہ لکھی ہے کہ ہر زمانے میں ہر دور میں، جیسے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دنیا کے اندر آئے ہیں، تو ہر زمانے میں جو نبی آیا اور اللہ کی طرف سے جو احکام اور باتیں لے کر آیا، اس کی اطاعت، اس کی فرمان برداری کو اسلام کہا جاتا ہے. تو لہذا حضرت ابراہیم کی تعلیم بھی اسلام ہوئی، حضرت عیسیٰ کی تعلیم بھی اسلام ہوئی. ہاں یہ الگ بات ہے شریعت میں اختلاف ہونے کی وجہ سے اس کو گویا کہ موسوی شریعت کہہ دیا گیا، یا عیسوی شریعت کہہ دیا گیا، یا محمدی شریعت کہہ دیا گیا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کی طرف سے لائے، توحید لائے، رسالت لائے، آخرت لائے، یہی حضرت موسیٰ لائے،
یہی حضرت ابراہیم لائے، یہی تمام نبی لائے، یہی ہمارے نبی لائے. تو لہٰذا جو اسلام کی تعریف ہی ایک سادے انداز میں سمجھ لیجئے کہ ہر نبی اپنے زمانے کے اندر جو اللہ رب العالمین نبی پر نازل کرتا ہے، جو لے کر نبی آتا ہے، اس کی اطاعت، اس کو قبول کرنا دل و جان سے اور زبان سے اس کا اعلان کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ اسلام کہلاتا ہے. تو آج کے دور کے اندر اسلام پہچانا جائے گا حضور کی ذات مبارکہ سے، کیونکہ حضور پر نبوت ختم کر دی گئی ہے، پچھلے انبیاء کا دور گزر چکا ہے. تو لہذا اب دین کا نام ہوا اسلام. تو فرما ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے. یعنی اللہ کے نزدیک کوئی برادری دین نہیں ہو سکتی، کوئی خطہ دین نہیں ہو سکتا، کوئی زمانہ دین نہیں ہو سکتا، کوئی بولی دین نہیں ہو سکتی. جس طرح کے بعض لوگوں نے سلوگن چلایا کہ میرا دین انسانیت ہے. کوئی دین نہیں، نہ انسانیت، نہ کوئی اور شے، نہ کوئی اور بلا. اللہ کی بارگاہ میں جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، جو انسان کے تمام حقوق اور دستور کو سکھاتا ہے، جس میں عقیدے بھی آ جاتے ہیں اور معاملات بھی آ جاتے ہیں. عقیدہ توحید سے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. قرآن کریم میں اگر ہم آگے چل کر تھوڑا مطالعہ کریں تو سورۃ آل عمران کے اندر آیت نمبر 85 میں اس بات کو کلیئر کٹ ذکر کر دیا گیا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. فرمایا جو تلاش کرے گا اسلام کے بغیر کوئی اور دین، اسلام کے بغیر کوئی اور دین اپنا بنائے گا تو اللہ فرماتا ہے ہماری جناب میں، ہماری بارگاہ میں ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. کیونکہ ہماری بارگاہ کے اندر جو ضابطہ قبول ہے وہ اسلام ہے، کیونکہ وہ اسلام ہم نے اپنے نبی کے سینے کے اوپر وحی کے ذریعے اتار دیا ہے اور اپنے بندوں کو ہم نے پابند کر دیا ہے کہ وہ اس کی پیروی کریں. تو لہٰذا اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جس نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور نظام، کسی اور دستور، کسی اور کلچر، کسی اور آئین کو اپنا دین قرار دیا، کہ اسے اپنی زندگی کا دستور بنا لیا، اسی کے پیچھے لگا رہا، اسی پر عمل کرتا رہا اور اسی کو سمجھا کہ شاید یہ اللہ کے وہاں نجات کا ذریعہ ہے، تو فرمایا نہیں. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کے علاوہ اگر دستور زندگی اور عقیدے کے لیے کوئی اور اہداف اور طریقے اختیار کیے جائے تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور وہ قیامت کے دن وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے. تو ان دونوں آیتوں سے کیا پتا چلا کہ جو دین ہے وہ دین اسلام ہے. تو میرا دین یہ نہیں کہ میرا دین انسانیت ہے، یہ جملہ نہیں بولا جائے گا، بلکہ میرا دین انسانیت نہیں، میرا دین اسلام ہے. کیونکہ یہاں پر کہا ہے کہ دین کے لیے دین کی جو صحیح تعبیر ہے وہ اسلام ہے. اس کے لیے جناب ہیومن رائٹس، ٹھیک ہے، انسانی حقوق بیان کیے جاتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اسے دین نہیں کہا جا سکتا. دین جو ہے وہ اسلام ہے، اور وہ ہے جو وحی کے ذریعے ہوا، اور دین اسلام وہ ہے جو حقیقی اور سچائی درستگی کے ساتھ انسانیت کے حقوق کیا، ہر جاندار اور ہر شے کے حقوق کو سکھاتا ہے. لہذا مسلمان کی زبان پر یہ جملہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرا دین فلاں ہے، میرا دین فلاں ہے، بلکہ یہ ہونا چاہیے میرا دین اسلام ہے. اب میں تھوڑا سے آگے مزید آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک اور آیت پیش کرنا چاہتا ہوں. اب قرآن کریم میں ہم سورۃ المائدہ میں چلتے ہیں. سورہ آل عمران کی 2 آیتیں ہم نے دیکھی ہیں، اب سورۃ المائدہ کی طرف آپ آئیے. قرآن کریم نے یہاں پر اس چیز کو اور کھول دیا ہے. فرمائے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. یہ سورہ المائدہ ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 ہے. اس پر ذرا توجہ کریں. اللہ رب العالمین جل وعلا کا ارشاد ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. ہر ایک کے لیے بنائی ہم نے تم میں سے ایک شریعت اور ایک عمل کی راہ. ہر ایک کے لیے ہم نے شریعت بنائی ہے اور عمل کی راہ بنائی ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن نہیں بنایا. کیوں؟ فرمایا وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. اس لیے کہ تاکہ اللہ رب العالمین تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تمہیں اس چیز میں جو اس نے دی ہے
فاستبقوا الخیرات، تو آگے بڑھ کر نیکی کی طرف کوشش کرو، الی مرجعکم جمیعا، اس رب کی طرف جس کی طرف تم نے تمام نے لوٹ کر جانا ہے، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر وہ تمہیں واضح کرے گا کہ جو عمر زندگی میں نے تمہیں دی تھی اس زندگی کو تم نے کس طریقے سے گزارا۔ فرمایا وہ رب تمہیں قیامت کے دن تمہیں بتا دے گا کہ جو تم اپنی زندگی میں جس چیز کے لیے جھگڑا کرتے تھے۔ یہاں پر دیکھیں شریعت کا لفظ ہے شرع، لکل جعلنا منکم شرعۃ، شرعۃ اور شریعہ یہ دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں، جس کا معنی اہل عرب نے ذکر کیا ہے راستے کے، شریعت کا معنی راستہ، جیسے طریقت کا معنی بھی راستہ، تو شریعت کا معنی راستہ۔ اس کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ شریعت کے معنی کو اس طرف واضح کیا گیا کہ شریعت کا معنی راستے کے ہے۔ فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر قوم کے لیے ایک شریعت بنائی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک لفظ فرمایا منہاج اور شرع، شرع۔ منہاج کا معنی ہے دین، منہاج کا معنی ہے دین، کیونکہ قرآن کریم یہاں پر دو لفظ استعمال فرما رہا ہے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے بنائی ہم نے تم میں سے ایک شریعت اور عمل کی راہ۔ تو منہاج دین ہے، یعنی عقیدہ، ہم نے اس کے لیے بتا دیا ہے۔ فرمایا کہ جناب اس میں جو ایک لفظ ذکر ہوا آیت کے اندر منہاج، اس کا معنی ہے دین، اور دین سے مراد کیا ہے؟ میں نے ابھی عرض کیا اسلام کے عقائد اور اس کے اصول جو تمام انبیاء کرام کے اندر مشترک ہیں، سب وہی لے کر آئے۔ کیا چیز؟ توحید باری تعالیٰ۔ توحید کا معنی کیا ہے؟ ایک ہونا، یعنی وہ ذات جو ہمارا رب ہے وہ ایک ہے، اپنی ہونے میں بھی یہ تنہا ہے، کارخانہ قدرت کو چلانے میں بھی تنہا ہے، اپنی ربوبیت میں بھی تنہا ہے، اپنی الوہیت میں بھی تنہا ہے۔ کیسا تنہا ہے آگے وضاحت آئے گی۔ وہ اپنا کوئی شریک نہیں رکھتا، اپنے ہونے میں بھی کوئی اس کا سپورٹر اور پارٹنر نہیں ہے، اس کائنات کو بنانے میں بھی اس کا کوئی سپورٹر، مددگار اور پارٹنر نہیں ہے، اس کائنات کو چلانے میں بھی اس کا کوئی سپورٹر اور کوئی گویا کہ شریک نہیں ہے۔ تو توحید اس عقیدے کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو اس معنی میں ایک جاننا کہ وہ خود سے ہے اور ساری کائنات کو اس نے خود بنایا ہے، نہ اس کے ہونے میں اس کا کوئی شریک ہے بلکہ وہ یکتا ہے، نہ اس کارخانہ قدرت میں چلانے میں کوئی اس کا شریک ہے۔ اور توحید کے معنی کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ ایک ہے، یکتا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو منہاج یہ تیسری آیت، کیونکہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے دستور کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر ایک کے لیے ہم نے شریعت اور منہاج بنایا، شرعۃ و منہاجا۔ تو منہاج کا معنی ہے دین، اور دین کا معنی کیا ہے؟ آگے مزید وضاحت آ رہی ہے۔ دین کا معنی ہے مثلا جو انبیاء میں مشترک رہا، سارے نبی وہی لے کر آئے، توحید باری تعالیٰ، اللہ رب العالمین کے توحید کا عقیدہ، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا عقیدہ، نبوت کا عقیدہ، آسمانی کتابوں کا عقیدہ، فرشتوں کے وجود کا ہونے کا عقیدہ، مرنے کے بعد اٹھنے اور جزا و سزا پر ایمان لانے کا عقیدہ جو آپ ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دین، اسی کو کہتے ہیں اسلام، اور اسی کو کہتے ہیں منہاج۔ یہ تین لفظ آپ کے سامنے اپنی فکر کے لیے پہلے درس کے اندر جان لیجیے۔ اچھا، اب شریعت کس کو کہتے ہیں؟ وہ احکام ہے، مثلا جیسے قتل کے احکام، جھوٹ سے متعلق، زنا کا حرام ہونا، یہ تمام چیزیں اور شریعت، یہ تمام چیزیں اس کے اندر مشترک رہی ہیں۔ ہر نبی کے بیان میں عبادات اور معاملات کے مخصوص طریقے رہے ہیں، جس طرح میں نے عرض کیا نماز کے طریقے مخصوص رہے ہیں، روزے کے طریقے ان کے اپنے مخصوص رہے ہیں، حج کا طریقہ اپنا مخصوص رہا ہے، زکوٰۃ کا طریقہ اپنا مخصوص رہا ہے، کھانے پینے میں حرام و حلال میں فرق رہا ہے۔ تو یہ شریعت کے طریقے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ذکر فرمائے۔ اس ساری تفصیل کو اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ اس وقت جو شریعت ہے وہ شریعت محمدی ہے، کیونکہ سب سے آخری شریعت آ گئی عبادات اور معاملات کے لیے۔ دین وہی ہے جو حضرت آدم سے چلا ہے۔ تو یہاں سے خلاصہ یہ ہے کہ چاہے دین ہو یا شریعت ہو، یہ دونوں اب ذات مصطفیٰ سے پہچانا جائے گا، اس لیے آسانی میں کہہ دیا جاتا ہے دین محمدی اور شریعت محمدی۔ اگر کوئی کہے جناب آپ نے دین محمدی کہا تو پھر دین موسوی کیا تھا، دین عیسوی کیا تھا، حضرت موسیٰ کا دین کیا تھا، حضرت عیسیٰ کا دین کیا تھا؟ وہی آپ کو بتا رہے دین ایک تھا،
لیکن آج دین کا تعارف کہ وہ سب کا عقیدہ، وہ سب کی باتیں کس کے پاس محبوب ہے؟ جناب محمد رسول اللہ کے دین اسلام کے اندر محفوظ ہے۔ لہذا اسلام ہے، منہاج ہے، دین ہے، اس کو تعبیر کیا جاتا ہے دین محمدی، اور احکام اور عبادات جو بالکل میچیور ہو کر آخری نبی کو عطا کر دی گئی ہے، تو اس احکام اور عبادات اور معاملات کو کہا جاتا ہے شریعت محمدی۔ یہ بات جب ہم نے قرآن سے سمجھ لی ہے تو اب تھوڑا سے آگے چلتے ہیں۔ امام طحاوی کا ایک بڑا پیارا جملہ میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ علم کلام اور عقیدے کے اہل سنت کے بہت بڑے امام، آپ کی عقیدے کی کتاب ہے العقیدۃ الطحاویہ، اس میں آپ اس بات کو ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَدِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَاحِدٌ وَهُوَ دِينُ الْإِسْلَامِ۔ فرماتے آسمان اور زمین پر اللہ کا دین ایک ہی دین ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ اور میں عرض کر چکا ہوں دین اسلام سے مراد عقیدہ ہے، توحید۔ ہر نبی یہی بات لے کر آیا ہے، حضرت نوح بھی یہ لے کر آئے، حضرت ابراہیم بھی لے کر آئے۔ الیاذ باللہ ایسا تو نہیں ہوا کہ معاذ اللہ کسی نبی نے توحید کے خلاف کوئی بات کی، الیاذ باللہ نہیں۔ تو دین کیا ہے؟ وہ اسلام۔ فرمایا وَدِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَاحِدَةٌ۔ زمین اور آسمان کے اندر اگر کوئی دین ہے تو وہ ایک ہی دین ہے، وہ انسانیت نہیں، وہ دین الاسلام، وہ دین اسلام ہے جس کے دامن میں سارے حقوق آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ یہ اس کا کمال یہ ہے کہ یہ اپنی طرف سے بنائے ہوئے دین اور ضابطوں میں کمی بیشی سے پاک ہے، غلوف سے پاک ہے، کیونکہ یہ دین اسی نے عطا فرمایا ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، یہ دستور اسی نے عطا فرمایا ہے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اب آپ دیکھیں ہمارے وہاں آئین بنتے ہیں، برادریوں کا نصاب بنتا ہے یا تنظیموں کا منشور بنتا ہے، 10-12 لوگ ذہین مل کر ایک منشور بناتے ہیں کہ ہم جو تنظیم بنانے جا رہے ہیں یا ہم جو یہ کام کرنے جا رہے ہیں ان اصول پر وہ چلے گی۔ لیکن آپ دیکھیے وہ جو 4 عقل مند آدمی یا 5 عقل مند یا کچھ عقل مند لوگ بیٹھ کر کہ ہمارے معاشرے میں غریب بھی ہوں گے، امیر بھی ہوں گے، فقیر بھی ہوں گے، مسکین بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے، تو ہر ایک کے کیا کیا حقوق ہیں، ان کی کیا کیا نیڈ ہے، تو 4 ذہین لوگ کا دماغ کام کرتا اور وہ پورے ایک ضابطہ بناتے ہیں۔ اس میں بہت ممکن ہے کہ غلطی ہو جائے، اس لیے کہ جو ضابطہ بنانے والے لوگ ہیں ان کو کبھی ان حالات کا سامنا ہی نہ ہوا ہو جو حالات آپ پر گزر رہے ہیں۔ تو اس لیے انسان کا بنایا ہوا دستور انسان کی زندگی کو گزارنے کے لیے، انسانوں کی فلاح کے لیے، انسانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے انسان اگر کوئی ضابطہ بنائے تو بہت ممکن ہے کہ اس میں غلطی ہو، اس لیے کہ بنانے والا بھی انسان ہے، بھول سکتا ہے، اس کی علم میں کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ وہ ایسے اصول تو بنا دے جو اس کو، جس کا تعلق اس سے رہا ہے، جس کا سامنا اس سے رہا ہے، جس کا رشتہ اس سے رہا ہے، یا ان حالات سے کبھی وہ گزرا ہے، لیکن آپ جس حالات سے گزرے کبھی وہاں سے وہ نہیں گزرا تو وہ اس کو دستور میں کیسے شامل کرے گا؟ تو اس لیے انسان کے بنائے ہوئے ضابطے کے اندر بہت سی چیزیں تشنا رہ جانا ممکن ہے، لیکن رب جس نے انسان کو پیدا کیا، اس کے جذبات کو پیدا کیا، وہ ہر انسان کے جذبات اور کیفیت کو جانتا ہے۔ جب وہ نظام دے گا تو 5-10 کے لیے نہیں ہوگا، وہ ساری انسانیت کے لیے ہوگا۔ اس لیے وہ دین اسلام ہے۔ یہ میں اگلی بات آپ کے سامنے کر رہا تھا، وہ دین اسلام ہے اور مکمل دین۔ آج بھی الحمدللہ تعالی اکثر ہم درس نظام مصطفیٰ میں اس بات کی وضاحت کرتے رہتے ہیں۔ آج بھی اگر آپ ہماری فقہ کی کسی کتاب، فقہ کی کسی بھی کتاب کو اگر آپ لیں، عربی کتاب کو اگر آپ رہنے دیں، صرف بار شریعت کو لے لیں آپ، اور اس کے جتنے حصے ہیں 19 سے 18 کے قریب، پہلے سے لے کر آخری کتاب تک اگر نہ پڑھ سکیں تو وقت نکال کر صرف جو اس کے 19 کے قریب والیوم ہیں یا 20 کے قریب والیوم ہیں، اس کو اگر آپ اس کی انڈیکس کو پڑھیں، صرف کہ والیوم نمبر 1 ہے، یہ پہلی جلد اس کی انڈیکس دیکھی، دوسری جلد اس کی انڈیکس دیکھی، تیسری دیکھی اس، اور پھر میں آپ سے پوچھوں گا جب آپ اس کی ساری جلدوں کی، سارے والیوم کی انڈیکس کو پڑھ چکے، پھر آپ مجھے بتائیے ذہین فتین شخص کہ کون سی ایسی چیز ہے جو اس کے دائرے میں نہ آئی ہو اور انسان کے تمام حقوق اس میں مرتب نہ کیے گئے ہوں۔ یعنی اگر کوئی یہ چیلنج کرے کہ اسلام کی تعلیم
انسان کے کالے گورے، غریب امیر، بیمار صحت مند، مرے ہوئے زندے، بچے جوان، لڑکپن بوڑھے، تاجر کارکن، عورت مرد، بچہ بچی، جتنے بھی انسان کی آپ تقسیم کر لیجئے، آپ صرف اسلام کی کسی فقہ کے کتاب کے انڈیکس اتار کر بتائیں، آپ انگلی چبا کر رہ جائیں گے کہ قرآن اور شریعت سے نکلنے والی یہ نہر اور نچوڑ جس کو فقہ کہتے ہیں، انسان کی ایک ضرورت کو بھی آپ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ وہ یہاں ڈسکس نہیں کی ہے. تو آپ اندازہ لگائیے یہ دین اسلام ہے جو اس انسان کے تمام دستور کو، عبادات کو بھی، عقائد کو بھی، معاملات کو بھی، اخلاق کو بھی، معاشرت کو بھی، اور اس کے ضمن آنے والی ہزار جہتوں کو اپنے دامن میں لیا. فرما ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام. لہذا سلوگن یہی ہونا چاہیے کہ میرا دین اسلام ہے، میرا دین. یہ سلوگن نہیں ہونا چاہیے کہ میرا دین انسانیت ہے. یہ کیا سلوگن ہے؟ انسانیت تو ایک جز ہے، اس کائنات کی ضرورت کا ایک قطرہ ہے. اسلام وہ سمندر ہے جو انسانوں کی تمام ضرورتوں کو اپنے دامن میں لیا ہوا. اس لیے ایک تو یہ لبرل نعرہ ہے، ایک یہ ایتھس کا نعرہ ہے، یہ سیکولرزم اور یہ زہر کا پہلا قطرہ ہے کہ میرا دین انسانیت ہے. تو جب میرا دین انسانیت ہے تو انسان جو چاہے گا وہ کرے گا، تو جو سوچے گا وہ کرے گا، بغیر کسی ضابطے کے، بغیر کسی شرائط کے، بغیر کسی سپریم لا کے. وہ خود سے اپنی طریقے کو بنائے گا. اگر 100 آدمی مل کر کہیں کہ برہنہ رہنا ہمیں پسند ہے تو برہنہ رہنا ایک نظام بن گیا. 100 نے کہا ہمیں پہاڑوں میں رہنا ہے تو گویا کہ پھر یہ جس طرح کے یہ کہا جاتا ہے نا یہ ہمارے معاشرے کے اندر کہ میرا جسم میری مرضی، یہ وہ ہے وہ بنیاد. یہ خدا فراموشی ہے، یہ دین فراموشی ہے کہ میری مرضی میرا بدن نہیں، خدا کی مرضی میری مراد، جو خدا کی مرضی ہے. تو لہذا جہاں اللہ کی مرضی اور اللہ کے دین سے ہٹ کر بات کی جاتی ہے وہیں سے دہریت، ایتھیسزم، سیکولرزم، الہاد کی بنیاد ہوتی ہے. کالج یونیورسٹیوں کے بچوں کو بھی خبر نہیں ہے کہ یہ بڑا پیارا سلوگن ہمیں یہاں پر دیا جاتا ہے کہ میرا دین انسانیت ہے. کتنی پیاری بات ہے، لیکن یہ آگے خدا کے نظام سے ہٹا کر بندے کو نفس پرست بنا کر جاہلیت کے اس اندھیرے میں لے جانا اور اپنے لیے عقل ہی کو سب کچھ سمجھ لینا. لیکن وہ چیز جو عقل سے ورا ہے، وہ چیز جو ہمارے احساس سے ورا ہے، اس کو ضابطے میں کیسا لایا جائے. ان دونوں چیزوں کو ضابطے میں لانے والی چیز وحی ہے، اور وحی کو نازل کرنے والا خدا ہے جو انسان کی ہر ضرورت کو جانتا ہے. کیونکہ یہ تو وہ دستور ہے نا کہ انسان جس چیز کو پسند کرے بس وہی قانون بن جائے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ میں اپنے بچوں کے لیے جو پسند کروں بہت ممکن ہے اس سے آپ کو نقصان پہنچ جائے. تو خدا وہ ہے جو رب ہے اور تمام مخلوق کا خالق ہے. وہ جب نظام دے گا تو سب کے لیے سملر ہوگا، سب کے لیے برابر ہوگا. لہذا یہ نہیں کہا جائے گا میری جو مرضی وہ میں کروں. فرمایا نہیں، جو میرے رب کی مرضی ہے وہ میں کروں. اور رب کی مرضی ہے وہ میں کروں، یہ منجمد ہونا نہیں ہے، بلکہ میں اپنی اچھائی کے لیے جو ہدایات پانا چاہتا ہوں میرا شعور وہاں تک نہیں پہنچا. میرے رب کا علم بتا دیتا ہے تیری اس خاصیت کے لیے یہ اچھا ہے، تیرے اس کے لیے یہ اچھا نہیں ہے. تو میں اپنی زندگی کے خیر اور شر کے لیے اپنے اندر اتنا شعور نہیں رکھتا کہ اپنے لیے ایک ضابطہ ہدایت بناؤں. لیکن میرا رب جو ہے اس کا علم کامل ہے، وہ جو ہدایت اور ضابطہ عطا فرمائے گا اس پر اگر میں اپنی غم کی زندگی گزاروں، خوشی کی زندگی گزاروں، تو میں زندگی کا مکمل احساس جب پا سکتا ہوں کہ میرے جذبات کو ریلیز کرنے کا بیلنس راستہ جب میں سمجھوں. اور بیلنس راستہ میری عقل نہیں لے سکتی. جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی جانتا ہے کہ میرے لیے فلیکسیبل اور میرے لیے نرم اور لچک اور مضبوط راستہ کیا ہے، اور اسی کو دین اسلام کہا جاتا ہے. میں ایک بات کہہ کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. مثلاً آپ غور کریں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور وہ اس عمر میں پہنچتا ہے جب وہ کراؤلنگ کر سکے، یعنی ٹانگوں پر رینگ سکے. اس کی آنکھیں جب کسی چیز کو دیکھتی ہیں تو للچاتی ہیں، کان جب کسی آواز کو دیکھتے ہیں تو وہ اٹریکٹ ہوتا ہے. مثلاً غور کریں، آپ کے گھر بھی بچے ہوں گے، اللہ ان کو سلامت رکھے. میں بچپنے سے ہو کر آئے، بچے کی عمر جب 1 سال 1.5 سال کی ہوتی ہے نا،
اس وقت بچہ ہر خوبصورت چمکیلی چیز کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. مثلاً اگر اس کی والدہ نے یا اس کے والد نے ماچس کو جلایا، اس کی روشنی کو دیکھ کر وہ اس طرف بڑھ پڑتا ہے. یا اس کی والدہ نے سبزی کاٹنے کے لیے یا پھل کاٹنے کے لیے چھری نکالی تو اس کی چکاچک چمک کو دیکھ کر بچہ اس کو پکڑنے لگ جاتا ہے، لیکن ماں اس کو روکتی ہے. اب آپ دیکھیں بچہ اس کو اپنی تسکین سمجھ رہا ہے، اپنے لیے نظام حیات سمجھ رہا ہے، لیکن وہ اس کے لیے موت ہے. اور ماں اور باپ اسے اس آگ کے قریب جانے سے روکتے ہیں، چھری کے قریب جانے سے روکتے ہیں. آپ دیکھیے اس عمر میں بچہ روتا ہے، پیٹتا ہے، ماں سے الجھتا ہے، اور وہ اپنے دل میں یہی سوچتا ہے کہ اگر میری کوئی دشمن ہے تو وہ میری ماں ہے، کیونکہ وہ میرے مراد تک، میرے مقصد تک مجھے نہیں پہنچنے دیتی. لیکن جب اس کی عقل بحال ہو جاتی ہے، وہ عمر کے اس درجے میں پہنچ جاتا ہے کہ وہ نقصان اور نفع کو سمجھنے لگے، تو ماں کے ہاتھ پاؤں چومتا ہے، باپ کے ہاتھ پاؤں چومتا ہے اور کہتا ہے واہ اگر تم نہ ہوتے تو میں مر جاتا. جس آگ کی چمک کو میں زندگی سمجھ رہا تھا وہ تو میری موت تھی، آپ نے مجھے بچایا. اس وقت میں نادان تھا، میں غلطہ تھا، یہ میں غلطی کر گیا کہ مجھے روکتے کیوں ہیں. جس طرح ہم بچپنے میں نادان ہیں، اس طرح ہم اپنے معاملات میں نادان ہیں. قدرت جہاں سے ہمیں روک رہی ہے وہی ہمارا نفع تھا، قدرت جہاں جانے کو کہہ رہی ہے وہی ہمارا نفع تھا. یہ ایک سمپل لاجیکل میں نے مثال آپ کے سامنے دی ہے. یہ بات آپ یقین کر لیجئے میرے دوستوں بزرگوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، کیونکہ توحید اس وقت سب سے بڑی چیز اس دور میں جس میں اور آپ گزر رہے ہیں، میرے بڑے بزرگوں، بھائیوں، بچوں، میری بہنوں، سب سے بڑی چیز جو ہم نے کرنی ہے وہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے. اس وقت ساری پریشانیاں، گمراہیاں، کفر، الحاد، ارتداد جو ہمارے دروازوں پر دستک دے رہا ہے، یہ ہماری سستی کی وجہ سے، یہ ہماری کاہلی کی وجہ سے. ہم نے اپنی صلاحیتیں اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے بروکار نہیں لائی. جس طرح ایک شخص پورا دن بستر پر پڑا رہے تو بیماریاں اس تک آ جائیں گی، اور ڈاکٹر اس سے کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ ایکسرسائز کرتے، آپ بدن کو ہل جل کرتے تو آپ کا بدن یہ مفلوج نہیں ہوتا. فلاں فلاں قسم کے وائرس آپ کے اوپر آ گئے، وہ آپ کی جناب گھٹنے کی ہڈی کھا چکے ہیں، آپ کے مسلز کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے، آپ کے دماغ کو معاف کر دیا ہے. اس نے کہا میں تو صحت مند تھا، میں نے کبھی ضروری نہیں سمجھا. انہوں نے کہا جناب جب آپ نے صحت کے اندر جو خوبیاں ہیں اس کو جب تک باکمال نہیں بنایا تو وائرس نے آپ پر حملہ کر دیا. اسی طرح میں اور آپ مسلمان ہیں، جب تک اسلام کی قدر کی پریکٹس نہیں کریں گے تو ایک طرف سے الحاد آئے گا، ایک طرف سے قادیانیت آئے گی، ایک طرف سے سیکولرزم آئے گا. یہ سارے وائرس ہمارے ایمان پر حملہ آور ہو جائیں گے. اس وجہ سے نہیں کہ ایمان کمزور تھا، اس وجہ سے کہ ہم نے ایمان کو پریکٹس سے اپنے لیے مضبوط کیا ہی نہیں تھا. جیسے میں نے مریض کی مثال دیا، ایک بندہ سے بستر پر لیٹا لے بیمار ہو جائے گا. ڈاکٹر آج کل یہ کہتے ہیں کہ جناب عمر کے ایک حصے میں بندہ آخری عمر، کیونکہ بیماری سب سے پہلے قدم سے آتی ہے، بندے کی ٹانگیں سب سے پہلے خراب ہونا شروع ہوتی ہیں. یعنی مرض آپ دیکھیے، اللہ محفوظ فرمائے، کوئی بھی مرض ہو وہ بندے کے پاؤں کو سب سے پہلے ہلا دیتا ہے. پاؤں کی کمزوری پھر یہ پورے اعصاب کو، جس پر آپ کا دھڑ کھڑا ہوا ہے، آپ کے سارے مسلز تباہ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ پریکٹس کرتے رہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں 10 منٹ چلو، 5 منٹ چلو، لیکن چلو، اس سے آپ کے اعصاب مضبوط رہیں گے. بدن میں تو یہ صلاحیت تھی کہ یہ آپ کو لمبا عرصہ زندہ رکھتا، لیکن آپ نے بدن کو پریکٹس میں نہیں لایا تو چھوٹے چھوٹے جراثیم آپ پر حملہ کرنے لگ گئے. تو کلمہ توحید اور اسلام تو اس لائق تھا کہ آپ کو ہر میدان میں کامیاب کرتا، لیکن کبھی آپ نے اس کو اپنا سمجھا ہی نہیں. 1 گھنٹے کی تقریر سنی، 11ویں شریف کھائی اور چلے گئے. اس کے بعد موبائل پر فلمیں تھی، ڈرامے تھی، کالج یونیورسٹیوں میں گوروں سے محبتیں تھی. آپ نے جب اس کی قدر اور اس کو پریکٹس میں نہیں لایا تو پھر کیڑے موڑے، الحاد، بے دینی، لالچ کے وہ حملہ آور ہوئے اور ایمان کو انہوں نے ختم کر دیا. تو میں ایک سادہ مثال، کیونکہ بچے بیٹھے ہیں تو میں نے اس لیے بتایا کہ جس طرح بدن ایکسرسائز نہ کرنے کی وجہ سے گرد و نواح کے جراثیم، جرثومے، وائرس کا شکار ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیے نا، بیچ میں کورونا آیا تھا، انہوں نے کہا جناب جس کی قوت مدافعت مضبوط ہوگی اس کے پھیپھڑے بچ جائیں گے. لیکن جس نے سگریٹ پی کر، جس نے دیگر اور کام کر کے اپنے پھیپھڑے کو کمزور رکھا تھا وہ اس کا شکار ہو گیا، ہم نے دیکھا. لیکن جو ایکسرسائز کرتا رہا، ان اہداف سے جو باڈی کو کمزور کرتی ہے یا باڈی کے مدافعت سسٹم کو کمزور کرتی ہے، اس کو ہٹایا اور مدافعت سلسلے کو بڑھایا، وہ اس وائرس سے بچ گئے.
بس اسی طرح ایمان جو ہے میرے دوستو بزرگوں، جو کلمہ جو ہم سیکھ رہے ہیں دین کے حوالے سے، اس کو اگر آپ اس کی جو قوت مدافعت ہے، اس کو اگر آپ چارج رکھیں، تلاوت قرآن و سنت، دین سے وابستہ ہو کر، شریعت مطہرہ، موت کو یاد رکھ کر، دنیا کو عارضی یقین کر کے زندگی گزارنے کے جو اسباب رب نے بیان فرمائے وہ، اور اپنی عقل اپنی سمجھ کو اچھی لوگوں کے ساتھ صرف کرنا، تو یہ آپ کی قوت مدافعت اتنی بڑھے گی کہ قریب میں آنے والے کفر اور الحاد کے کورونا کے جراثیم آپ پر حملہ نہیں کر سکیں گے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ جس دین کے ساتھ وابستہ ہے، جس مسلک کے ساتھ وابستہ ہے، اس کے ساتھ آپ کی پریکٹس اور عملی شکل موجود ہو۔ آپ کا یہ موبائل فون ہے تو اس میں وہ کتابیں ہوں، ان میں وہ تقاریر ہوں جس سے آپ موٹیویشن آپ کی رہے، تاکہ گرد و نواح کے بدمذہبیت کے جراثیم آپ پر حملہ ور نہ ہو سکے۔ میں نے امام طحاوی کا یہ قول آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ فرماتے ہیں وَالدِّينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ۔ بچے کی مثال میں نے دی، بستر کے مریض کی مثال میں نے دی۔ یہاں پر بزرگان دین ایک بڑی پیاری بات کرتے ہیں، میں ٹھہر کر مزید بات آپ کے سامنے کر دوں۔ یہ سمجھ لیجئے میرے دوستو، اس دور کے اندر قبر میں بندہ کف افسوس کو ملے گا، لیکن دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملے گا اسے۔ وہ کہے گا مولا ایک دن کی مہلت دے دے، پھر میں تیرے دین کے خلاف نہ سوچوں، لیکن اسے آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے اسلام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کا اعتراف اگر ہم کریں گے تو آگے ہمیں بات سمجھ جائے گی۔ پہلی بات یہ دیکھیں، محرم الحرام کے دنوں میں میں اور آپ امام حسین سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو اپنے آپ سے میں اور آپ سوال کریں کہ ہمارا ان سے رشتہ کس وجہ سے ہے؟ نہ ان کے دور میں ہم تھے، نہ اور کوئی رابطہ ہے، ایک ہی ہے، دین اسلام کی وجہ سے۔ تو آپ یہ سمجھیں، جناب رسول مکرم کی نعتیں آپ سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کا رشتہ حضور سے کس بنا پر ہے؟ اسلام کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کا آپ ذکر کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں بحمداللہ تعالی، اہل بیت کا کرتے ہیں، اپنے آپ سے میں اور آپ سوال پوچھیں، اتنے خوشی سے ہم کرتے ہیں اہل بیت کا ذکر، صحابہ کا ذکر، جھوم کر حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں، لیکن تھوڑا پیچھے آ جائیں کہ آخر یہ جوش کے پیچھے مقصد کیا تھا نہیں پتا، تو یہ پھر تحلیل ہو جائے گا، پھر یہ اڑ جائے گا۔ لیکن اگر یہ پتا ہو کہ دین اسلام سچا ہے اور یہ دین کے نمائندے ہیں، تو پھر یہ جڑ ایسی مضبوط رہے گی جو قبر میں بھی ضائع نہیں۔ ایک تعلق کی کوئی بیس ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، اس میں ہمیشہ آپ تر و تازہ رہیں گے۔ اور میں اگر ہم تعلق کی وجہ، مثال کے طور پر آپ میرے بھائی ہیں خونی، میں آپ سے ملنے آیا، تو اگر مجھے یہ یاد رہے گا کہ میرا ملنا تعلق رشتہ کس وجہ سے تھا، تو وہ ملنے میں گرم جوشی رہے گی، خوشی رہے گی۔ لیکن اگر میں آپ کو نہیں جانتا اور آپ ایسے ہی آ گئے ملنے کے لیے، تو میں اگر آپ سے ملوں بھی تو اندر سے وہ تڑپ، وہ کشش نہیں لا پاؤں گا کہ ملنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ وجہ ہو کہ میرا دینی بھائی ہے، مسلم ہے، میں اس لیے مل رہا ہوں، تو اس کی وجہ سے تازگی ضرور آئے گی۔ تو لہٰذا رسول اللہ، صحابہ، اہل بیت، ان سے محبت جو ہمیں ہے، جس کا اظہار محرم ہی میں نہیں، سارا سال میں اور آپ کرتے ہیں، اپنے آپ سے سوال پوچھیں، ان کے پیچھے اتنا لپکنا، چلنا، آگے جھکنا، محبت کرنا، اور راتوں کو ان کے لیے رونا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ دین اسلام۔ یہ بنیاد بیس یاد رکھیے آپ، پھر آپ کو سیکولرزم پورا برہنہ نظر آ جائے گا کہ آپ کے خلاف سازش کس طرح ہوتی ہے۔ آپ کو کالج یونیورسٹیوں کے اندر زر خرید قسم کے پروفیسر ملحدین جو ان کے ایجنڈے پر کام کرتے ہیں، پھر آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا، جو علماء پر تبرہ کرتے ہیں، یہ اسلامی معاملات پر تبرہ کرتے ہیں، آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ جو ان کے ایجنٹ ہیں وہ اپنے کام میں کتنے مخلص ہیں، اور میں اور آپ رسول اللہ اور اللہ سے رشتہ اور صحابہ اہل بیت سے رشتے کے دعوے ہیں، لیکن ہماری سستی ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شاید اپنی کوئی ایک دو عبادتوں پر فخر کر لیا ہے کہ ہم بخشے جائیں گے۔ بخشش اتنی آسان نہیں ہے۔ بخشش پر احادیث ضرور ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن مرنا ایمان پر ہے، اور مرنا ایمان پر آسان کام نہیں ہے۔ یہ زندگی کی پوری زندگی کا وہ خلاصہ ہوتا ہے نزا کا۔ جتنے سنسیئر آپ زندگی پر جس کاز کے لیے رہے، نزا کے وقت وہی چیز ظاہر ہوگی۔ دنیا کے لیے رہے، خدا نخواستہ کلمہ زبان پر نہیں آ سکتا۔ اگر دین کے لیے رہے تو زمانہ زیر و زبر ہو جائے، تلوار کے نیچے بھی کلمہ زبان پر آ جاتا ہے۔ تو
مجھے اور آپ کو ذہنی طور پر اور انٹرنل باطنی طور پر اپنے ذوق کو بڑھانا ہے. میں ایک سادہ سی بات کرتے ہوئے جا رہا ہوں. آج کی تقریر کوئی مشکل نہیں کرنا چاہتا توحید پر, صرف سادہ سی بات. میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمتوں میں میرے دوستوں بزرگوں, آج کی تقریر کا میرا مقصد تعلق باللہ ہے اور کچھ بھی نہیں. ہم نے اللہ سے تعلق توڑا ہے, اللہ سے تعلق جوڑنا ضروری ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آہستہ آہستہ میں کچھ شرعی تقاضے کو ذکر کر کے اس موضوع کی طرف آ رہا ہوں. رب کی محبت اور اس سے تعلق یہ ہمارے اندر کم سے کم ہو گیا ہے, اور اسی کا تقاضا تھا کہ سب سے زیادہ یہی رہے. اس لیے آج ہمیں افتراق, انتشار, عبادتوں میں ذوق نہیں, دلچسپی نہیں, ہزاروں جنازوں میں شرکت کرنے کے باوجود اپنے مرنے پر یقین نہیں, قبرستانوں میں سگریٹیں پینا, وہاں موٹر سائیکلیں دوڑانا, کوئی خبر ہی نہیں کہ کہاں پر کھڑے ہیں. یہ سخت دلی کی وجہ میرے دوستوں کیا ہے؟ رب سے تعلق کم ہونے کی وجہ سے. اب چند باتیں میں آگے عرض کروں گا. یہ میرا پہلا حصہ ہے, میں اس کو 3 پارٹ میں تقسیم کر رہا ہوں. یہ جو پارٹ 1 تھا اس میں اسلام کی کچھ اہمیت, اس پر میں آخری ایک بات کر کے پارٹ 2 کی طرف ہم آگے چلنے کی کوشش کریں گے. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آپ دیکھیے, میں نے عرض کیا کہ اسلام اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی لازوال نعمت ہے. اور میرے دوستو آگے سنیے, مسلمان ہونا اتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ جس کا اعتراف بندہ قبر ہی میں کر سکتا ہے اگر دنیا میں اس کی عقل ٹھکانے نہیں لگی تو. احادیث پڑھیے, قرآن کی آیت پڑھیے, وہ کفار جنہوں نے اسلام کے سامنے اپنے مال کو ترجیح دی, اللہ کے دین کے سامنے اپنی برادری کے نخرے کو آگے کیا, اپنے سٹیٹس, اپنی سیاست, فرعون کو دیکھیے, نمرود کو دیکھیے, اپنی دکان, اپنا مکان, اپنی طاقت, اپنی بساط, اپنی اولاد, اپنی طاقت, اپنی ریاست پر گھمنڈ کیا, جبکہ یہ بری چیز اپنی جگہ پر نہیں تھی. بری بنی کب؟ جب اس کو خدا مانا اور اللہ کو چھوڑ دیا. تو قرآن موجود ہے, تاریخ موجود ہے کہ ان لوگوں کا حال کیا ہوا, اور جن لوگوں نے اللہ کو خدا مانا اور اسی وہ ہے ہی رب اور اس کی خدائی پر یقین کر کے اسی کی حکم کی بالادستی میں زندگی گزاری, آج وہ قبروں میں 1000 سال بھی ہوں تو سینوں کے اندر زندہ ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اسلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے میرے بزرگوں, بچوں, بھائیوں, بہنوں. اسلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت, اور مسلمان ہونا سب سے بڑی خوش بختی ہے اور نجات کا ذریعہ ہے. اسی لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کی دعا, یعنی دیکھو بندہ اگر تلاوت قرآن نہ کر سکے, بفرض محال نہ کر سکے, تو کھانے کی دعا ہے, کھانے کے بعد کی دعا ہے, سفر کی دعا, ہر چیز دعا ہے. ہر دعا کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو شامل ضرور کیا کہ اسے یاد رہے کہ میں مسلم ہوں, میں مومن ہوں, میں مسلم ہوں, میں مومن ہوں. یہ نعمت کا احساس اسے رہے. مثلا آپ دیکھیں کھانا کھانے کی دعا, آپ دیکھیں کھانا جب ہم کھاتے, میں کیونکہ بڑی دعاؤں کی طرف نہیں آ رہا, جو روزمرہ جس کو سادے انداز میں آپ دیکھ سکیں. دیکھیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا, یعنی تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے مجھے کھلایا, جس نے مجھے پلایا, اور اس نے کر دیا مجھے مسلمانوں میں سے. تو یہ جو اسلام کی نعمت ہے, یہ دین ہمیشہ وہاں سے چلیے جو ابتدائی گفتگو میں نے تقریر میں کی, ان الدین عند اللہ اسلام, وہ پورا مضمون لائیے اس دعا تک آپ. تو اسلام کے اندر اگر آپ دیکھیے, نبی پاک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک دعائیں بھی میرے بزرگوں دوستوں سکھائی ہے. تو اس میں اس بات کو ریوائیو کرنے کے لیے, یاد دہانی کے لیے کہ ہم مسلم ہیں, ہم مسلم ہیں, ہم مسلم ہیں. یہ باتیں سمجھ کے کیوں نہیں پڑھتا؟ کالج جا کر کیوں بھول جاتا ہے کہ میں مسلم ہوں؟ یونیورسٹی جا کر کیوں بھول جاتا میں مسلم ہوں؟ میری بیٹیاں کالج یونیورسٹیوں میں جا کر پردے کو اتار کر اس بات کو کیوں بھول جاتی ہیں کہ وہ مسلم نہیں؟ اگر مسلم ہونا یاد ہو تو پھر شریعت بھی یاد رہے گی, دستور بھی یاد رہے گا. ہمارے وہ بچے جو تعلیم ہر چیز کی حاصل کیجیے, ہم اس کو منع نہیں کرتے, لیکن اصل تعلیم اسلام ہے. یہ تمام چیزیں اس کی سمجھ کے لیے استعمال ہو سکتی ہے, لیکن ہاں وہ تعلیم ہی نہیں ہے, چاہے وہ یونیورسٹیوں میں پڑھائی جائے یا مدرسے میں پڑھائی جائے, جو خدا اور اس کے دین کے مقابلے پر آ جائے وہ تعلیم نہیں ہے. لیکن تعلیم وہی ہے جو آپ کے اندر شعور بیدار کر کے اس نعمت کے احساس کو آپ میں اٹھائے کہ میں مسلم ہوں.
یہ آپ کو لانا پڑے گا، یہ چیز آپ کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ میں نے جیسے نماز ایک کھانے کی دعا کی بات، ایک دعا اور میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، جامع ترمذی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اس سے میرے آقا کی فصاحت بھی آپ دیکھیے کیسی ہے۔ کھانے کی ایک دعا اور موجود ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اللہم اطعمت واسقیت واغنیت واقنیت وہدیت واحییت فلک الحمد علی ما اعطیت۔ جامع ترمذی شریف فرما اللہم اطعمت، اے اللہ تو نے مجھے کھلایا، واسقیت تو نے مجھے پلایا، واغنیت تو نے مجھے غنی کیا، واقنیت تو نے مجھے اپنے قریب کیا، وہدیت تو نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا، وحییت اور تو نے مجھے زندہ کیا، فلک الحمد علی ما اعطیت، ساری تعریفیں تیرے لیے جو تو نے مجھے عطا فرمایا۔ اب جو بھی دعا آپ پڑھیں، آئینہ آپ دیکھ رہے اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، وہاں رب کا تصور، رب کی یاد، رب کی یاد، رب کی یاد، اور رب کی یاد ہی دین اسلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو اس نیت سے اگر ہم دعا پڑھیں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں جملہ ہمیں کیا یاد دلا رہا ہے، خدا کی قسم نہ کوئی نماز قضا ہوگی نہ شیطان کبھی حاوی ہوگا، اور خدا نہ خواستہ اگر شیطان ابلیس حاوی بھی ہو گیا تو توبہ کی توفیق، یہ یاد، یہ تذکیر، یہ مراقبہ اللہ کے فضل سے ہمیں رجوع کی توفیق عطا فرمائے۔ بندہ جب رب کو یاد نہیں رکھتا، اس لیے قرآن نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ باقاعدہ لاجیکل بات ہو رہی ہے، ہماری باڈی، ہمارے سسٹم کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، وٹامن ڈی کھا لیں، فلاں کھا لیں، فلاں کھا لیں، یہ لے لیں، وہ لے لیں، جیسے باڈی کی فکر ہے نا، اس طرح ایک فکر ہے، سوچ، ہماری فیلنگ جو ہمارے اندر آتی ہے، اس کو پابند کرنا ہے۔ پابند کرنے سے مراد اس کو اپنا صحیح گھر بتانا ہے، صحیح ٹھکانہ بتانا ہے، اور اس کو اس کی صحیح مرضی اور مشن کی طرف لانا ہے، اور وہ دین اسلام ہے اور اللہ رب العالمین سے تعلق ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا رشتہ ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا سے وہ تعلق ہے۔ تو لہذا دعائیں جب بھی پڑھیں اس میں ان جملوں کو یاد رکھیں۔ جب یہ جملے آپ کے ذہن میں رہیں گے تو جتنی بات یاد رہتی ہے، جب تک حق یاد رہے گا شر کے قریب نہیں جائیں گے۔ مثلا آپ کو پتا ہے یہاں گڑھا کھدا ہوا ہے، آپ نے دیکھ لیا، آپ نے آبزرو کر لیا، تو خود آپ گاڑی گھما رہے ہیں۔ گاڑی گھما کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو نقصان یاد ہے۔ تو نقصان یاد رہتا ہے تو بندے کو نفع کی قدر آ جاتی ہے۔ ہمارے والد رحمہ اللہ کہتے تھے کہ دشمن یاد رہتا ہے تو دوست کی قدر آ جاتی ہے، جسے خدا یاد رہتا ہے الحمدللہ تو اسے کفر سے نفرت ہو جاتی ہے اور گمراہی سے وہ خود دور رہتا ہے۔ لیکن خدا یاد رہے، اور خدا کی یاد آوری تو ہر دور میں، سوتے وقت یہ دعا، اٹھتے وقت یہ دعا، کھانے کی یہ دعا، پینے کی یہ دعا، ہر چیز کی دعا۔ وہ دعا ایک تو اپنا روحانی اثر رکھتی ہے، لیکن ساتھ میں سب سے بڑی چیز جو مراقبے کی ہے کہ میں کس کا بندہ ہوں، کس کی ہدایت کا پابند ہوں، میرا نفع دینے والا کون ہے، میرا کارساز حقیقی کون ہے۔ جب وہ یاد رہتا ہے تو پھر جب وہ یاد رہتا ہے تو اس کا سسٹم بھی یاد رہتا ہے، کیا کھاؤں جو وہ پسند ہے، کیا پہنوں جو اسے پسند ہے، کہاں نہ جاؤں جہاں سے وہ ناراض رہتا ہے۔ یہ بات کی یادیں جب یاد آتی ہے کہ جب رب یاد رہتا ہے، اور رب کو یاد رکھنے کا یہ پورا خوبصورت دستور اسلام نے عطا فرمایا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق دے۔ تو دیکھیے میرے دوستوں بزرگوں، تو اسلام میں اصل الاصول عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔